وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی محمد خان صاحب، جی ایس پی پلس کے معاملے پر بھی بات کریں گے، لیکن آج کابینہ میں دو جو آرڈیننس کی منظوری دی گئی، ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا جو اوورسیز کے لیے ووٹنگ کا حق ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سب کو لے کر مل کر آگے بڑھیں اور یہ الیکشن ریفارمز کا معاملہ حل کریں، کیا وجہ ہوئی کہ آپ سیدھا آرڈیننس پہ ہی جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت اہم معاملہ ہے الیکشن قوانین میں جو ریفارمز کا ہے۔ 2023 کا الیکشن اگر اسی صورتحال میں انہی لاز پہ بنتا ہے ہوتا ہے جو 2018 کا الیکشن ہوا، تو یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ دوبارہ اسی طرح کے الزامات لگیں۔ اب اس سلسلے میں جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو شکایت ہے، اپوزیشن خاص کر مسلم لیگ نون اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اصلاحات ہوں، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف نے، وزیر اعظم پاکستان نے، ہم نے، حکومت نے ان کو بار بار دعوت دی ہے کہ آئیں اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں، اس پہ آپ اپنے پوائنٹس دینا شروع کریں اور اس کو ایک عملی جامہ دے تاکہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ ہر طرح کی شکوک و شبہات سے پاک صاف ہو۔ وہ اس سلسلے میں اتنی سنجیدگی خاص کر مسلم لیگ نون کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی۔ اس سلسلے میں یہ آرڈیننس کی طرف جایا گیا ہے، اور ظاہر ہے آرڈیننس جو ہے وہ قانون تب بنے گا جب قومی اسمبلی اور سینیٹ آف پاکستان سے پاس ہوگا۔ تو جی پارلیمان کی سپورٹ، پارلیمان کی منظوری اور سپورٹ کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو وہ جو عمل سٹارٹ ہونا تھا اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں یا پارلیمان میں جس پہ بحث ہونی تھی، چونکہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، کام ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ڈیبیٹ اس میں پارلیمنٹ میں ہوگی اور اپوزیشن اب اس پہ ظاہر ہے آئی ہوپ کہ اس پہ اپنے نکات دے، اپنی جو بھی ان کے پاس ترامیم ہے اور جو بھی ان کے پاس تجاویز ہیں وہ دیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو، ٹھیک ہے، جی ایس پی پلس پر ای یو پارلیمان کی جو قرارداد تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی۔ اب پاکستان پر انٹرنیشنلی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے، تقریباً 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں انکلوڈنگ کمٹمنٹس ٹو گارنٹی ہیومن رائٹس اور ریلیجس فریڈم، یہ ہم نے پوری کرنی ہے جو ہم سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کے بلاسفمی لاز ہیں اور الزامات بھی یہ لگے ہیں کہ وہ ایبیوز ہوتے ہیں پاکستان میں، خصوصاً ریلیجس مائنورٹیز کے اگینسٹ۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، کیبنٹ میں بھی بات ہوئی، آپ بھی اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ وے فارورڈ کیا ہے، کیا سوچ رہی ہے گورنمنٹ، کس طرح آپ ای یو کو بھی مطمئن کریں گے اور ملکی معاملات بھی اسی کے ساتھ چلائیں گے؟ جو ضروری نکات ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ماضی میں بھی مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ اور نیشنل میڈیا سے انٹریکشن میں وہ اس پہ اپنی گفتگو کر چکے ہیں۔ حال ہی میں جو اسلامی ممالک کے سفراء ہیں یا ان کے جب خطوط بھیجے گئے ان کے حکمرانوں کو، اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے دنیا میں ایبسولوٹ کہیں نہیں ہوتی، وہاں پہ اس پہ قدغن ہوتی ہے، اور جہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مغربی دنیا جو ہے اس پہ اپنی حساسیت کا اور احساس ذمہ داری کا اظہار ضرور کرے گی۔ تو جی ایس پی پلس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم ان کو اپنے نکات جو ہے حکومت پیش کرے گی۔ باقی جہاں تک پاکستان میں آزادی کا تعلق ہے اقلیتوں کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی آزادی ہے اتنی آزادی مغربی ممالک میں بھی شاید نہ ہو۔ یہاں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، لیکن جہاں تک توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قانون کا تعلق ہے، وہ تو اس کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو چینج کیا جائے، وہ تو ہمارا ایک اصولی اور ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور حکومت پاکستان اور سر یہی علی محمد خان صاحب، یہی پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، جو ای یو پارلیمان نے مطالبات کیے ہیں اس پر بھی آپ سے ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن پی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ای یو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس معاملے پہ کوئی نو نیگوشیشنز۔ جی بالکل، توہین رسالت کا قانون تو انتہائی اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے لیے ہماری آل اولاد، ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمارا ملک ہی ان کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی من مرضی کے مطابق یہ ملک جو ہے وہ آزاد کیا تھا 27 رمضان کو۔ تو جو کوئی سوالات اٹھتے ہیں ہم پہ، دیکھیں
دنیا ہے، اس میں ہم نے سوالات کے جواب دینے ہیں. جہاں ہم کمپرومائز کسی چیز پہ کر سکتے ہیں کریں گے، جہاں ہم نہیں کر سکتے نہیں کریں گے. یہ ایشو ایسا ہے جو کمپرومائز ہونے والا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت یا ہمارے علاوہ کوئی بھی پاکستان کی حکومت ہو، وہ ایک ایسے ملک میں، ایک اسلامی ملک میں، یہ تو ہمارے مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو وزیر اعظم پاکستان نے وہی موقف پیش کیا ہے جو پاکستان کا اصولی موقف ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، دو بڑے یہ جو میں آپ سے سوال کروں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے بلاسفیمی لاز جو ہیں they are increasingly used for personal اور political score settling in violation of rights of freedom of religion. یہ وہ قرارداد کہہ رہی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس پر پاکستان پورا نہیں اتر رہا. تیسرا ساتھ میں they are deeply concerned کہ جو اینٹی فرینچ سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے جی ایس پی پلس جو ہے انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ پاکستان سے لے لیا جائے، جس کا بہت بڑا نقصان ہوگا ڈپلومیٹکلی سپیکنگ، پولیٹیکلی سپیکنگ اور اکنامکلی سپیکنگ. اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ کیسے آپ کی گورنمنٹ ان کو یہ انشور کرے گی کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو کسی قسم کا، جو لگ رہا ہے کہ ہوگا، جو ہمارے ملک میں ہوا ٹی ایل پی اور ایسے ہی؟ دیکھیں، جو وزیر اعظم صاحب کا ایک موقف تھا اس پہ، یہ وہی بات ہے جو انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ جب ہمارے طریق لبیک پاکستان کے ہمارے دوست، ہمارے مہربان، ہمارے بھائی، ایک سیاسی جماعت تھی، وہ نکلے، تو عمران خان صاحب نے ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں یہی بات ایک اور طریقے سے ویسٹ سے کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنے ملک میں خدا نخواستہ امن و امان کی صورتحال کریٹ ہوگی تو ہمارے خلاف یوز ہونے کا اس کا احتمال ہے، اور وہ اب اس کو ہمارے خلاف یوز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ آپ کی حکومت اس پہ، ہم پوری 22 کروڑ عوام کا، انکلوڈنگ ٹی ایل پی، انکلوڈنگ آپ، انکلوڈنگ میں، سب کا جو اس پہ ایک ہی موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بلاسفیمی لاؤز کو چینج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس پہ ہم اپنا موقف پیش کریں گے پراپر. جو بھی انٹرنیشنل فورم ہوگا، چاہے ای یو ہے یا کوئی بھی ہے، دیکھیں وہاں پہ سارے ہی کوئی اسلام مخالف نہیں ہے. کچھ سیگمنٹ ہے جن سے انگیج کریں گے، ان کا جو لارجر جو سیگمنٹ ہے اس سے انگیج کریں گے تاکہ وہ جو وہاں ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، فرینچ خلاف ایسی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پاکستانی قوم فرانسیسی قوم کے خلاف نہیں ہے. ہاں، وہاں جو عمل ہوا جس کو فرانسیسی حکومت نے، میکرون نے اون کیا، اس عمل کے خلاف ہے، فرانسیسی صدر کے عمل کے خلاف ہے. باقی فرانس میں تو ہمارے بہت سے پاکستانی کام کرتے ہیں، لیکن وہاں جو ختم نبوت اور توحید رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو ہوا، اس کو جو فرانس کے صدر نے اون کیا، تو اس کے خلاف ایک سینٹیمنٹ آیا جو کہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے، ان کی ریاست یا ان کے عوام کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف بات کرنا پاکستان کے حکومت کا یا عوام کا ایک حق ہے کہ آپ کی جو رائے کی آزادی ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہے، اس پہ کچھ قدغن ہونی ہے. وہ وہی ہے کہ جس طرح ہولوکاسٹ پہ بہت سے ممالک میں بات نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس کا احساس کرنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب آپ کے ہاں بات ہوتی ہے حدود و قیود سے آگے نکل کے، اس سے 2 ارب مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ ہمارا مقدمہ اچھی طرح سے مختلف فورمز پہ پیش کیا ہے.